السلام علیکم، میں ڈیلی ڈوز پاکستان ود علی رضا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں 1998 میں ہائی جیک ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جہاز کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ ایک فوکر جہاز تھا جو تربت بلوچستان سے کراچی کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ جہاز میں ٹوٹل 35 مسافر اور 5 جہاز کے عملے کے لوگ تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، پر اچانک مسافروں سے 3 لوگ اٹھے۔ ان میں سے 2 لوگ مسافروں کی جانب اور ایک کاکپٹ کی جانب بڑھا اور داخل ہو گیا۔ جہاز کے کیپٹن کا نام کیپٹن عزیر تھا۔ ہائی جیکرز نے کیپٹن عزیر پر گن تان دی اور جہاز میں یہ اعلان کرنے کا کہا کہ یہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ کیپٹن عزیر نے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہ اعلان فوری طور پر کر دیا۔ ہائی جیکرز نے کیپٹن عزیر کو یہ بھی کہا کہ آپ دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ کریں اور وہاں لینڈ کرنے کی اجازت مانگیں۔ دوستو، یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہو چکا تھا کہ کیسے ایک ہائی جیکڈ PIA کا جہاز انڈیا کی سرزمین پر لینڈ کر سکتا ہے۔ خیر، کیپٹن عزیر نے فوراً جہاز کی ڈائریکشن انڈیا کی طرف کر دی۔ زمین پر موجود پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول نے جب جہاز کی سمت انڈیا کی جانب دیکھی تو انہوں نے جہاز سے رابطہ کیا۔ رابطہ کرنے پر کیپٹن عزیر نے ایک کوڈ نمبر کہا اور پوچھا، کیا یہ نیو دہلی ایئر ٹریفک کنٹرول ہے؟ اور یہ کہتے ہی کیپٹن عزیر نے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا۔ کیپٹن عزیر نے جو ایئر ٹریفک کنٹرول کو کوڈ نمبر بتایا تھا وہ پلین ہائی جیک ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوراً اپنے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 پاکستان F-16 جہاز نے اس ہائی جیکڈ جہاز کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی صورت بھی اس جہاز کو انڈیا نہ جانے دیا جائے۔ دوستو، کیپٹن عزیر کی حاضر دماغی یہاں بہت کام آئی۔ انہوں نے بڑی مہارت سے ہائی جیکرز کو اس بات پر راضی کیا کہ جہاز میں کھانا پینا اور ایندھن موجود نہیں کہ ہم نیو دہلی تک سفر کر سکیں۔ پاس ہی میں انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ واقع ہے، ہم وہاں سے یہ سب حاصل کر سکتے ہیں، جس پر دہشت گرد رضامند ہو گئے۔ دوستو، کیپٹن عزیر نے جہاز کو بھوج ایئرپورٹ لے جانے کے بجائے سندھ کے شہر حیدرآباد لے گئے اور حیدرآباد ایئر ٹریفک کنٹرول سے سوال کیا، کیا یہ بھوج ایئر ٹریفک کنٹرول ہے؟ ہمیں یہاں لینڈ کرنے کی اجازت چاہیے۔ لائن کی دوسری طرف تربیت یافتہ ایک اہلکار نے خالص ہندی میں جواب دیا کہ جی، یہ ایئر ٹریفک کنٹرول بھوج ہے، آپ لینڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہائی جیکرز کو نہ تو پتہ چلا کہ 2 F-16 ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور نہ ہی یہ پتہ چلا کہ وقت برباد کرنے کے لیے جہاز حیدرآباد شہر کے چکر لگا رہا ہے۔ وقت برباد کرنے کا مقصد زمین پر موجود اہلکاروں کو تیاری کرنے کا وقت دینا تھا۔ بالآخر جہاز کو حیدرآباد صوبہ سندھ میں لینڈ کروا لیا گیا، لیکن اس سے پہلے حیدرآباد شہر کی بجلی مکمل طور پر بند کر دی گئی اور ایئرپورٹ پر بھارتی پرچم لہرا دیا گیا۔ دوستو، جہاز لینڈ کرنے کے بعد ہائی جیکرز سے ان کے مطالبات پوچھے گئے تو انہوں نے ہائی جیکنگ کی وجہ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنا تھا۔ ہندی میں بات کرتے پاکستان کے ایک جواب نے یہ کہا کہ آپ اب انڈیا میں ہیں، کم سے کم آپ بچوں اور عورتوں کو رہا کر دیں اور نیو دہلی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور کچھ دیر بعد ہی ہائی جیکرز نے عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا اور پھر مختلف اہلکار جہاز میں مذاکرات کرنے گئے جن کا مقصد ہائی جیکرز کے ویپنز کا جائزہ لینا تھا۔ دوستو، فیول بھروانے اور کھانا ملنے کے انتظار میں ہائی جیکرز کے ہوش تب اڑ گئے جب اندھیرے میں رینگتے کمانڈوز جہاز کے ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ کچھ گولیاں بھی چلی، پر کمانڈوز نے تینوں ہائی جیکرز کو زندہ گرفتار کر لیا۔ جب دہشت گردوں کو باندھ کر زمین پر لٹایا ہوا تھا تب چیف کمانڈو ان کے پاس مسکراتے ہوئے آئے اور کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیر جو اس پورے واقعے میں ہیرو کا کردار ادا کر رہے تھے، کیپٹن عزیر ہائی جیکر کے پاس سے مسکراتے ہوئے جہاز سے باہر آ گئے۔ گورنمنٹ نے کیپٹن عزیر کو کئی اعزازات اور میڈلز سے نوازا اور پھر تحقیقات کا آغاز ہوا۔ تحقیقات میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ ان دہشت گردوں نے تربت ایئرپورٹ کے ایک اہلکار کو رشوت کے عوض اپنے ہتھیار اندر لانے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، بالآخر عدالت نے ان تینوں ہائی جیکرز کو 15 سال بعد سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ دوستو، یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہی ہے کہ کوئی جہاز ہائی جیک ہوا اور اسے اسی دن بازیاب کروا لیا گیا۔ دوستو، یہ میری ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ڈیلی ڈوز پاکستان ود علی رضا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔